اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کی ورک مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی بیسک بات سے ہم نے شروع کیا ہے کہ مینیجرز کے 4 بنیادی فنکشن جو کہ سب دنیا میں مانے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ہر مینیجر پہ یہ اپلائی کرتے ہیں، وہ کسی بھی ڈسپلن کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، یہ چاروں فنکشنز اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ سو ہم نے 2 فنکشنز کی بات کر لی، پلاننگ اور آرگنائزنگ کی۔ پلاننگ ہے جو آپ کی ٹیکنیکل پلاننگ موسٹلی ہے، آپریشنل پلاننگ ہے، اور جو آرگنائزیشن ہے وہ ریسورسز کی ہے۔ تیسرا جو کارڈنل فنکشن ہے وہ لیڈنگ ہے، کہ اب آپ اس ایفرٹ کو لیڈ کریں گے۔ یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بنا کے کاغذ دے دیا سب کو اور کہا بھی بس کل سے کام کیا کرو بھائی، میں ذرا بڑا مصروف ہوں، میں فلاں چیزیں میں نے دیکھنی ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹروں کی پیمنٹ ہوتی ہے، ان کے سٹاک ہوتے ہیں، ہیڈ آفس کے پریشر ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لیٹر آتے رہتے ہیں، ان کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کام کرو، میں ذرا اس کو نمٹ لوں۔ آئی ایم سوری، دس از ناٹ لیڈنگ۔ لیڈنگ کا مطلب یہ ہے آج کل کے دور میں پرٹیکولرلی یو ہیو ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ذرا آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید لیڈ فرام بیہائنڈ سے بھی کام چل جاتا تھا، اور بڑے سارے مینیجر سے جن کا یہ محبوب مشغلہ تھا کہ وہ موسٹلی دفتروں میں ہی پائے جاتے تھے، فارماسیوٹیکل کے مینیجر، اور فیلڈ میں جانا ذرا تھوڑا اپنی شان میں کمی سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ بھائی لڑکے وڑکے ہیں نا، یہ کریں نہ جائیں، ہم نے بہت کام کر لیا نا، کام کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اب یہ کریں، ان کا وقت ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ایکسکیوز می۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آج کل کے وقت میں جو کہ انتہائی کمپیٹیٹو ہے، اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ یو ریئلی لیڈ فرام دی فرنٹ۔ اور جب آپ لیڈ کریں گے تو اس سے فائدے کیا ہوں گے آپ کو یہ فائدے ہوں گے کہ سارا وقت چونکہ آپ خود مارکیٹ میں ہوں گے، ہر چیز آپ کی نظر میں ہوگی، آپ کے لوگوں کی ورکنگ آپ کے نظر میں ہوگی، آپ کے لوگوں کی جو بھی ان کے اسکل کی جو کوالٹی ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگی، آپ ان کی کیپیبلٹی کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے طریقہ کار کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی جو ڈٹرمنیشن ٹو ڈو اور اچیو وہ اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ان سارے فیکٹرز پہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کا کوئی اسکل ویک ہے تو اس کو بہتر کر لیں گے، کسی کی کیپیبلٹی کا ایشو ہے تو اس کو تھوڑا کسی اور طرح سے ٹرین کوچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کی ایفرٹ میں کمی ہے، کام آتا ہے، تو اس کی آپ کسی اور طرح سے اس کو بات کر کے اس کو لے کے چلیں گے۔ اگر مارکیٹ میں اچانک کوئی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کمپیٹیٹر آ جاتا ہے تو بھی آپ اس کی چیزیں آپ کی نظر میں ہوں گی۔ اگر مارکیٹ میں ویسے کوئی ٹرموائل آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں قصے کہانیاں چلتے رہتے ہیں، تو بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر کسٹمرز کے ساتھ جب آپ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوں گے تو ایکچولی کسٹمر کا فیڈ بیک از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ وہ آپ کو بہت ساری خبریں دے گا، آپ کے بارے میں بھی، آپ کے بارے سے مراد ہے آپ کی کمپنی کے بارے میں، آپ کی ٹیم کے بارے میں، اور آپ کے کمپیٹیٹرز کے بارے میں بھی۔ اگر آپ کا ریلیشن اچھا ہے تو کسٹمرز بالکل بتاتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہاں یار آپ کا لڑکا بڑا اچھا ہے، بڑا ریگولر آتا ہے اور اچھے بات کرتا ہے، اور مجھے اس کی بات اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، اس لیے وہ جب آتا ہے تو میں ضرور اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یا وہ اچھا نہیں ہے، وقت پہ نہیں آتا، یا غیر حاضر رہتا ہے، کبھی آ جاتا ہے تو ہر روز آ جاتا ہے، اس کے بعد کئی دن غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ فلاں کمپنی کا کام بڑا اچھا ہے اور آج کل وہ کر رہے ہیں، فلاں پروڈکٹ بڑی اچھی انہوں نے لانچ کر دی ہے، آپ لوگ سوچیں اس بارے میں۔ تو کسٹمر کا فیڈ بیک آپ کو آج اور کل ہر لحاظ سے فائدہ دیتا ہے۔ ایون جو سینئر مینیجرز ہیں، جو اچھے سینئر مینیجرز ہیں، دے ریمین ان ٹچ ود دی کسٹمرز ان کو بتاتے ہیں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، جو کہ اسٹریٹجک پلاننگ میں کام آتے ہیں۔ کسٹمرز ان کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو کہ وہ کسٹمرز پرٹیکولرلی جو اپڈیٹڈ رہتے ہیں، جو کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، جو اکیڈیمکلی ساؤنڈ ہیں، یہ وہ خبریں دیتے ہیں۔ اور اچھے وقتوں میں لوگ ایکچولی فوکس گروپ کیا کرتے تھے کہ جو ریلیونٹ اسپیشلٹی کے
جو کسٹمرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بٹھا لیتے تھے کسی جگہ چند گھنٹے کے لیے، اور ایک اوپن ڈسکشن ٹرینڈز پہ اور مسائل پہ اور اسی طرح سے ڈیولپمنٹس پہ یہ ہو جاتی تھی. تو بہت ساری نئی چیزیں اس سے نکل کے آتی تھیں جس کی بنیاد پہ اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی تھی. آئی ڈونٹ نو، ابھی مجھے نہیں لگتا کہ آج کل اس طرح سے ہے. آج کل لوگ بس کچھ افراتفری کا شکار ہیں، تو ہر کوئی بھاگا جا رہا ہے، بس بھاگ دوڑ ہر کسی کی چل رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا، وہ پریشر اتنا ہے، بزنس کا پریشر اتنا ہے، کیونکہ والیومز اتنے بڑے ہو چکے ہیں نا. تو والیوم اتنے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی کی سیل 30 بلین ہے تو اس کو ہر روز 1 بلین روپی جنریٹ کرنا ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ کئی کمپنیز ہیں جن کی سیلز اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں تو ایک نارمل ماڈسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں نا، کہ 30 بلین کا مطلب ہے کہ ہر روز 1 بلین کی سیل جنریٹ ہونی ہے، چھٹی ہو یا نہ ہو یا کچھ بھی ہو، پورے پاکستان میں. لیکن پورے پاکستان میں بھی 1 ارب روپے کی سیلز جنریٹ کرنا ایک بڑی ایفرٹ مانگتا ہے. تو آبویسلی اسی حساب سے پریشر بھی ہوتا ہے. اینی وے، سو لیڈنگ، اگر آپ لیڈنگ رول میں ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں کا، مارکیٹ کا، کسٹمرز کا، کسٹمر ریلیشنز کا، ڈسٹریبیوٹر کی پرفارمنس کا، کمپیٹیٹرز کی ایکٹیویٹیز کا، ان کی پرفارمنس کا، سارا کچھ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. پلس جب آپ لیڈنگ رول میں ہیں تو آپ چونکہ ہینڈز آن ہیں تو آپ کو ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کوئی سنا سکے گا. پلس اگر آپ لیڈنگ رول میں ہیں اور آپ کو کچھ بھی چینج کرنا ہے تو آپ اس چینج کو امیڈیٹلی اپلائی کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں اس کو. اور اس سے جو بھی آپ کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو بھی آپ خود ہی واچ کر رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ٹویکنگ کرنی ہے، چینجز کرنی ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں جو کہ لیڈ کرنے سے آپ کو ملتے ہیں. اور ایک بہت بڑا اوور آرچنگ بینیفٹ یہ ہے کہ ہر وہ ٹیم جس کا لیڈر اس کے ساتھ ہے اور اس ٹیم کو پتہ ہے کہ لیڈر ان کے ساتھ شامل ہے ایفرٹ میں، اس ٹیم کا حوصلہ، اس کی اسپرٹ بہت ڈفرینٹ ہوتی. جبکہ وہ ٹیمیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا مینیجر بیکار بیٹھا، سب کو پتہ ہے کہ وہ جو سٹوری اس نے سنائی ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، ہیڈ آفس سے کالیں آنی ہیں، میں نے بڑی کالز اٹینڈ کرنی ہیں. اور ہیڈ آفس کو بھی ویسے سمجھنا چاہیے کہ ورک ٹائم میں کالز نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ کئی سینئر مینیجر صبح سویرے شروع ہو جاتے ہیں ورک ٹائم میں، چونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے، تو لہٰذا وہ لوگوں کے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے کالز پہ کالز شروع کر دیتے ہیں، وچ ایوری بڈی نیڈس ٹو ری تھنک سو اس لیے وہ ٹیم کو پتہ ہوتا ہے کہ مینیجر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے اور اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ اچھا کام کرتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، ہم ان سے بھی زیادہ کر کے دکھائیں، ہم بھی کریں، کو پیچھے نہ رہ جائے کوئی. لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ موصوف تو ادھر ادھر بیکار پھر رہے ہیں، یا پتہ نہیں گھر جا کے سو ہی گئے ہیں شاید یہ، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی پھر ادھر ادھر کچھ نہ کچھ کارنر کٹنگ کریں گے، وہ بھی کتریں گے ادھر ادھر سے، وہ بھی ٹائم بچانے کی کوشش کریں گے، کوئی اور دھندا کرنے کی کوشش کریں گے بیچ میں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اوور آل مینجمنٹ کو سیریسلی افیکٹ کرتی ہیں. سو تیسرا کارڈنل فنکشن لیڈنگ کا ہے کہ آپ لیڈ کریں، آپ ہی کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ پلان آپ نے کیا ہے، آرگنائز آپ نے کیے ہیں ریسورسز، تو لیڈ بھی آپ ہی کو کرنا ہے. وہ آپ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ اچھا بھی میں نے بنا دی ہے اب آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، ایسا نہیں ہے. لیڈ بھی آپ ہی کو کرنا ہے اس کو. تو اس کو لیڈ کیجئے اور پورا پیشنیٹلی لیڈ کیجئے اور اس کو اچھی جگہ پہنچائیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.